سے رخ موڑ کر ایک سچے دین کی جانب اپنی توجہات کا مرکز بنا لو. اور وہ سچا دین کیا ہے؟ وہ تمہاری وہ فطرت ہے جس فطرت پر تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. یہی سچا دین ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس راہ سے ناواقف ہیں. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جیسی اپنے بھائی افضل صاحب کے ایصال ثواب واسطے اس محفل جہاد اکٹھے ہوئے ہیں. ہم سب نے اس منزل ہستی سے سفر کرنا ہے. صاحب تخت گئے, مفلسوں کو اتار گئے, ہم بھی جانے ہی کو ہیں, کل نہ گئے آج گئے. حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران ایک باغ سے میرا گزر ہوا. تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے اور وہ اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. میں اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا رہا, بہت متاثر ہوا. جب وہ عبادت سے فارغ ہوا تو میں نے اس کو سلام کہا. اس نے جواب نہ دیا. میں نے دوبارہ سلام کہا, اس نے پھر بھی جواب نہیں دیا. جب میں نے تیسری بار سلام کہا تو اس نے منہ سے جواب نہیں دیا, انگلی سے زمین پر لکھا کہ منع اللسان, زبان کو روک دیا ہے. منع اللسان من الکلام لأنہ کاف البلاء وجالب الآفات. زبان کو کلام سے روک دیا ہے کیونکہ یہ مصیبتوں کا کڑا ہے اور دور دور سے تکلیفوں کو کھینچ کے لاتی ہے. تمہاری زبان. ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دروازہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, روان کو پکڑا اوپر سے مار رہے ہیں. تو میرے فاروق کو گزر ہوا, انہوں نے پوچھا ہے امیر المومنین یہ کیا عجیب حرکت فرما رہے ہیں؟ فرمایا عمر, ابو بکر کو جتنا بھی خسارہ ملا ہے اسی زبان کی وجہ سے. میرے والد صاحب اکثر مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ بیٹا یہاں نکتہ چین بہت ہیں, یہاں نکتہ چین بہت ہیں, نصیحت پذیر کم, جو بات ہو سو حضرت واعظ جچی تھی. جو بات ہو. فرمایا کہ منع اللسان من الکلام لأنہ کاف البلاء وجالب الآفات وإذا نطقت تكن لربك ذاکرا لا تمسه واحمده في الحالات. تو جب بھی ذکر کرے اپنے رب کو یاد رکھے, اس کو بھلائے نہیں اور ہر وقت اس کی تعریف کرتا پھرے. آپ فرماتے کہ پھر میں نے بھی انگلی سے لکھا, میں نے بھی انگلی سے لکھا کہ نوجوان وما من کاتب الا سیبلا, وما من کاتب الا سیبلا. کوئی بھی لکھنے والا ایسا نہیں ہے جس نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے, سب نے اس منزل ہستی سے سفر کرنا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں زندگانی کیا ایک تو کے گلو افشار ہے, مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں, یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے ہیں. اللہ
موت تجدید حیات زندگی کا نام ہے، اور خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ حادثات موت سے ہوتی ہے تجدید حیات، آگ میں پکتا ہے جب کودا تو بنتا ہے ثبوت، آگ میں پکتا ہے جب کودا تو بنتا ہے ثبوت۔ تو وما من کاتب الا سیبلا ویبکی طہرا ما کتبت یداہ، لکھنے والا چلا جائے گا، لکھا ہوا باقی رہ جائے گا، لکھنے والا چلا جائے گا، لکھو ما من کاتب الا سیبلا ویبکی طہرا ما کتبت یداہ ولا تکتب بکفک غیر شیء یضرک فی القیامۃ ان تراہ۔ اے بندے ایسی بات نہ لکھ کے دنیا میں جا کہ جب تو جائے تو لوگ تجھ پر آوازیں کس رہے ہوں، نہیں تو آیا ہے تو ہم خندہ ہو، تو گریاں ساری۔ بچے کی زندگی کا پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب اس کے رونے کی آواز آتی ہے، لیکن سب محلے والے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، گھر والے خاندان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب تو آیا تو ہم خندہ ہو، تو گریاں زاری۔ دنیا سے اس طرح جا کہ جب تو جا رہا ہو تو ہم گریاں ہو، تو خندہ زاری، سب تیرے لیے رو رہے ہوں اور تو اپنے رب کی ملاقات کے لیے حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ وما من کاتب الا سیبلا ویبکی طہرا ما کتبت یداہ ولا تکتب بکفک غیر شیء یضرک فی القیامۃ ان تراہ۔ اس لیے ایسی لکھا ہوا امر نہ چھوڑ کے جا، کردار اور سیرت نہ چھوڑ کے جا کہ جب قیامت کے دن اس کو تیرے سامنے اس کا نتیجہ ہے تو اپنے رب کے سامنے نادم ہو اور رب کے محبوب کے سامنے بھی نادم ہو۔ آج ہمارے بھائیوں سے کیا کہ والدین کے حقوق کے بارے میں مولانا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام حاضر خدمت میں، فرمایا رغمان ہو ثم رغمان ہو ثم رغمان ہو۔ رغمان ہو میں نا ایک محاورہ ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل ہو، رسوا ہوا، یا رسوا ہوا یا رسوا ہو، ہلاک ہوا یا ہلاک ہو۔ رغمان ہو ثم رغمان ہو ثم رغمان ہو، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو وہ، ہلاک ہو وہ، ہلاک ہو وہ، یا ہلاک ہوا وہ، ہلاک ہوا وہ، ہلاک ہوا وہ۔ قالوا من یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی کون یا رسول اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک ابویہ عند الکبر، من ادرک ابویہ عند الکبر، جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے میں، جس نے اپنے من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما، دونوں کو یا ایک کو۔ من ادرک ابویہ عند الکبر ولم يدخل الجنہ، پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا۔ والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ تو دوستو بھائی افضل گئے، اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ ان کی زندگی کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو فروغ گزاشت ہیں ان کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے بندے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، میں نے تجھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ الذی خلقک فسواک، الذی خلقک فسواک، تجھے بنایا بھی اور بڑا استوا خوبصورت بنایا، بڑا یعنی آپ دیکھیں ایسا خوبصورت انسان کو ہمیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اتنا بلند مرتبت بنایا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پرندوں میں کتنے کتنے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، ان کی چہچہاٹ کتنی کتنی، ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ بولی ہے، اور کتنی کتنی خوبصورت بولیاں، جب باغ میں جائے تو ان کی بولی آدمی سنیں۔ لیکن پرند ہے، چرند ہے، درند ہے یا چوپایا ہے، گھاس کھانے والا ہے، گوشت کھانے والا ہے، چیر پاڑ کے کھانے والا ہے، ویسے کھانے والا ہے، دانا چگنے والا ہے، جو بھی ہے، سب اس وجود کو پالنے کے لیے جو خوراک لیتا ہے سر کو جھکاتا ہے، زمین سے خوراک اٹھاتا ہے۔ لیکن اے اولاد آدم، تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا سر بلند بنایا کہ تو ہاتھ سے اٹھاتا ہے، سر تیرا بلند رہتا ہے، ادھر آ کے تو خوراک نہیں۔ سبحان، تجھے ایسا بنایا کہ
اپنے اس وجود کو پالنے کے لیے بھی تجھے غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکانا، تیرا سر صرف میرے سامنے جھکنے کے لیے، تیرا سر صرف میرے سامنے جھکنے کے لیے۔ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے بندے ہر جانب سے رخ موڑ لے، ہر جانب سے توجہات موڑ لے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سے ایک سچے دین کی جانب اپنا رخ کر لے، وہ سچا دین جو میں نے تمہارے لیے مخصوص فرمایا، وضع فرمایا ہے، اور جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، جب تو اس دین حنیف کی جانب اپنی توجہات کا رخ موڑ لے گا، اس دین کو اپنا مقصود بنا لے گا، تو پھر یاد رکھ نہ تجھے مال کی پرواہ رہے گی، نہ تجھے جان کی پرواہ رہے گی، بلکہ اس راستے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسلوب کیا جا رہا تھا نا، تو اس وقت سولی کا بڑا ظالمانہ رواج تھا، ایسے ہاتھ کرتے اس میں کیل ٹھونک دیتے، پاؤں میں بھی کیل ٹھونک دیتے، اور پھر ایک سوار آتا اور سینے میں نیزہ مارتا، جتنے نیزوں کے بعد آدمی مر جاتا۔ حضرت خبیب کو مکہ میں سولی دی جا رہی ہے، اللہ کے رسول مدینہ میں ہے، اللہ کے رسول مدینہ میں ہے، صحابہ مدینہ میں ہیں، صہیب رہ گئے ہیں، ان کو سولی چڑھایا جا رہا ہے، ایک کافر آ کے نیزہ مارتا ہے اور کہتا ہے خبیب اب تو کہتا ہوگا نا یہ نیزہ محمد کے سینے میں لگتا تیرا سینہ بچ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لینین تجھے کیا خبر، اللہ اللہ اللہ، تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا۔ ارے خبیب تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس کا سینہ نیزے کی ہنی سے بچے اور اس کے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چلے۔ پھر اس نے آپ نے ارشاد فرمائے تھے کہ فواللہ ما ارجو اذا كنت مسلما الا ای جب کان فی اللہ مسلم، جب میں مومن ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے نہیں ہے پرواہ میرے جسم کے کتنے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، انہیں کہاں کہاں پھینکا جاتا ہے۔ حضرت سیدھی سکتی ہے نا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، مرید بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو مرید سوال کرتا ہے کہ مل محبت، اے حضرت اے شیخ محبت کا مقصود معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من لم یبت والحب حشب فوالہ، جس نے رات گزاری اس محبوب کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی نہیں لی، لم یدر کیف تفرق الاقوال، اسے کیا خبر کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا کیا ثواب ہوتا ہے، کیا مزہ ہوتا ہے۔ فواللہ ما ارجو اذا كنت مسلما الا ای جب کان فی اللہ مسلم، تو فرمایا فاقم وجہ کا، میرے والد گرامی کا ایک نعت انہوں نے کہی تھی، اس کا ایک شعر تھا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ مطلب تھا کہ مہ طیبہ تیرے خیال میں نہ خیال لالا رفاں کیا، مہ طیبہ تیرے خیال میں نہ خیال لالا رفاں کیا، نہ کسی کے در پہ جھکا ہوں میں، نہ طواف کوئے بتا کیا۔ اللہ، کوئی لے کے لالو گوہر بڑھا، کوئی لے کے لالو گوہر بڑھا، لی کسی نے تیرے ستم اٹھا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، ہر جانب سے اپنا رخ موڑ کے ایک کا حکم، ایک ذات، ایک کی رضا، ایک کی مرضی، ایک کی تمنا کو اپنی تمنا بنا لے، اپنی مرضی بنا لے۔ فقال له ربه اسلم، فقال له ابراہیم کو اس کے رب نے فرمایا تھا اے ابراہیم جھک جا میرے سے، اے ابراہیم اسلم یسلم، یہ مسلمان یہ نہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیتے اور بس مسلمان ہو، مسلمان مسلم اسلم یسلم اسلاما وہ مسلمون، کہ اپنی گردن کو اپنے اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا، اپنے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی کو ختم کر دینا، اپنے اللہ کی تمنا پر اپنی تمنا کو قربان کر دینا، اپنے اللہ کی آرزو پر اپنی آرزو کو قربان کر دینا۔
اللہ کی آلو پر فکم اسلم قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. عرض کی کہ اے میرے رب میں نے اپنی گردن تیرے سامنے جھکا دی. تو مجھے اپنی عزت کو تنہا جنگلی جگہ مکہ میں جہاں کوئی آبادی نے چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے میں نے چھوڑ دی. تو میرے جوان بیٹا اکیلا اکلوتا بیٹا اس کی گردن پر خنجر چلانے کے لیے کہہ رہا ہے میں چلانے کے لیے آمادہ ہو گیا. اے اللہ تو جو قربانی مجھ سے چاہتا ہے میری جان کی چاہتا ہے اولاد کی چاہتا ہے مال کی چاہتا ہے میں سب کچھ تیری رضا پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوں. اس لیے فرمایا کہ فاقم وجہک للدین حنیفا. اے بندے جب تو نے تسلیم کر لیا کہ میں تیرا الہ ہوں, جب تو مانتا ہے کہ میں تیرا معبود ہوں, جب تجھے پتا ہے کہ میں تیرا مسجود ہوں, جب تجھے پتا ہے کہ میں تیرا خالق ہوں, جب تجھے پتا ہے کہ میں تیرا مالک ہوں, جب تجھے پتا ہے کہ تیرا رزاق بھی میں ہوں, تیرا خالق بھی میں ہوں, تیرا مالک بھی ہوں, پھر تیرے لیے کہاں یہ مناسب ہوا کیونکہ میرا در چھوڑ کے اور در ڈھونڈتا پھرے. نہ منزلیں انہیں ملی, نہ منزلیں انہیں ملی جو راستے بدل گئے, چلے جو نقشے پا پہ بس مکارواں سمجھ گئے. منزلیں انہیں ملی جو راستے بدل گئے, چلے جو نقشے پا پہ بس مکارواں سمجھ گئے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا دربار لگایا ہوا ہے, اعلان کرتے ہیں کہ آج میں نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں, جس چیز پر جو ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی. سب دوڑے, کوئی گھوڑوں کے اسٹبل کی جانب, کوئی ہیرے جواہرات کے ڈھیر کی جانب, کوئی سونے چاندی کی جانب, کوئی غلے کی انبار کی جانب. حال سارا خالی ہو گیا, دربار خالی ہو گیا. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ایک غلام پیچھے کھڑا ہے, ایاس, ایک غلام پیچھے کھڑا ہے. فرمایا کہ ایاس کیوں نہیں گیا, تو نے اعلان نہیں سنا, تو میرے خفیہ خزانوں سے بھی واقف ہے, تو نے اعلان نہیں سنا کہ آج جس چیز پر جو ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی. ایاز نے سلطان کے قدر کہا کہ میں نے تو سلطان پر ہاتھ رکھ دیا ہے, جب سلطان میرا ہے ساری سلطنت میری ہے. تم خدا کے ہو, تم خدا کے ہو, خدائی ہے تمہاری ساری, تم خدا کے ہو, خدائی ہے تمہاری ساری. فاقم وجہک للدین حنیفا, اور دین حنیف کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ نہ ہو کہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ معشوق ماں بشیوہ ہر کس, میرا جو محبوب معشوق ہے نا اس کا شیوہ یہ کہ ہر ایک سے سنگت اختیار کر لیتا ہے. معشوق ماں بشیوہ ہر کس موافق با ما شراب خورد و بظاہر نماز کر. جب میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو شراب پیتا ہے, اور نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ماما شراب خورد, تو یہ نہ ہو کہ جانب کعبہ تو چلتا ہوں مگر یا اللہ, جانب کعبہ تو چلتا ہوں مگر یا اللہ بتکدہ میرا صنم میرے برہمن میرا. صنم برہمن اور بتکدے کو بھی سینے سے لگایا اور کعبے کی جانب جا رہا ہوں, یہ نہ کعبے کو جا رہا ہوں نگاہ سوئے دیر ہے پھر کے دیکھتا ہوں کوئی دیکھتا نہ ہو. یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم ہم تک پہنچا ہے, قرآن کے میں محفوظ ہو کر یہ حکم ہم تک پہنچا ہے. کیا حکم ہے؟ اے چورا شریف کے رہنے والے, اے لاہور کے رہنے والے, اے پاکستان کے رہنے والے, اے بھارت کے رہنے والے, اے عرب کے رہنے والے, اے عجم کے رہنے والے, اے یورپ کے رہنے والے, ایشیا کے رہنے والے, افریقہ کے رہنے والے, جو بھی تو ہے میرے نام کا کلمہ پڑھتا ہے, جب میرا کلمہ پڑھ کے میری وحدانیت کو مان لیتا ہے تو پھر خبردار کسی اور جانب نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا. حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ, حضور سیاد شریف کے بانی, سیاد شریف کے بانی, آپ تشریف فرما تھے. ایک ملنگ پاس سے گزرا تو کہنے لگا فقیرہ مٹھ عشق نہیں دے,
عشق نہیں دے. آپ نے فرمایا عشق عشق چاول نہ دانا بھی میرے میں نہیں تے بڑا کافیا. چاول نہ دانا بھی وہ تو نظر بنا پہ آنا ہدے ساریاں جائیاں تے پہ پھرنا. اب کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی. اللہ اب کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی. میرا رب بھی فرما رہا ہے, مجھے بھی مانتا ہے اور غیروں کے ساتھ بھی جا میں چپیاں ڈال رہے. اب کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی. وجہ کل دین حنیف, وجہ کل دین حنیفہ. اور دین حنیف ہے کیا؟ یہ تمہاری اپنی فطرت ہے. تو اپنی فطرت سے پوچھ, اپنے ضمیر سے پوچھے گا, خود بخود دین حق تیرے سامنے واضح ہوتا چلا جائے گا. تو جب دین کے خلاف حرکت کرتا ہے تجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں دین کے خلاف حرکت کر رہا ہوں, میں اپنی فطرت کے خلاف حرکت کر رہا ہوں. تیرا ضمیر تجھے بتلا رہا ہوتا ہے, جتلا رہا ہوتا ہے, لیکن تجھ پر شیطان کی سنگت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ تو ہر جانب سے بدمست ہو کر اپنے رب کی رضا کو پیٹھ پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کے مخالف قوتوں کا ساتھی بنتا چلا جاتا ہے. حالانکہ پیچھے تیرا رب پکار کے کہہ رہا ہے, او میرے بندے, او میرے بندے, او مجھے ماننے والے, او مجھے سجدہ کرنے والے. صرف سجدوں سے بندہ مومن نہیں ہوتا. صرف سجدوں سے بندہ, صرف اللہ کو ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا, بلکہ تمہارا کلمہ ہے کیا؟ الا اللہ بعد میں ہے. الا اللہ, اللہ کو ماننا بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا کہ مجھے بعد میں مان, پہلے میرے دشمنوں سے جان چھڑا گیا, پہلے لا الہ کہہ کر میرے غیروں کی نفی کر گیا, پھر مجھے مان, پھر پتہ چلے گا کہ تو بندہ ہے مومن. پھر محمد رسول اللہ کہے, پھر تو میرے رسول کی غلامی میں آئے گا. میری مخالف طاقتوں سے جان چھڑا کے میرے خیر سے محبت کی پینگیں توڑ کر میرے دربار میں پھر آ, پھر مجھے مان, پھر مجھ سے محبت کا دعویٰ کر, پھر تو میرے محبوب کی غلامی کا دعویٰ کرنے کا حقدار ہو. لا الہ پہلے ہے, الا اللہ بعد میں ہے. لا الہ پہلے ہے, الا اللہ بعد میں ہے. اور ہم نے دین کیا بنا لیا کہ فلاں. ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی شخص کے بارے میں پوچھا کہ یار کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں, اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ کسی نے عرض کی کہ امیر المومنین بہت نیک شخص ہے. فرمایا تو نے اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا, لین دین؟ نہیں امیر المومنین. کوئی قرض کا معاملہ کیا ہے؟ نہیں امیر المومنین. اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں امیر المومنین. اچھا پھر تو نے اس کو مسجد میں اٹھتے اور بیٹھتے دیکھا؟ مسجد میں عرض کی امیر المومنین ساری رات نفل ادا کرتے اور سارا دن روزہ رکھتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے. فرمایا تو دے بارے کک بھی نہ جانتا, تو دے بارے کک بھی نہ جانتا. اسرائیلیات کی روایت ہے اور بخاری شریف میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فلاں بستی والے میرے نام فرمان, فلاں بستی والے جاؤ اس کو تباہ و برباد کرو. فرشتے نازل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں اس بستی میں اللہ کا ایک ماننے والا ہے, برگزیدہ بندہ ہے, نوافل ادا کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, اس کے ماتھے پہ محراب پڑے ہوئے ہیں, بھوک سے اس کا جسم بالکل پتلا ہو گیا ہے. واپس بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ ہے وہاں. یعنی فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ بھی اس بستی پر عذاب نازل نہیں ہوتا. تیرا نیک بندہ وہاں ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, پتلا سا ہو گیا بھوک تیری رضا کے لیے روزے رکھ کے, اور ماتھے پہ محراب پڑ گئے ہیں, نشان پڑ گئے ہیں سجدے کر کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس بستی کو تباہ کرو, اور سب سے پہلے اس تباہی کی ابتدا اس کے گھر سے, اس کے سامنے میرے دین کی حدود کو توڑا جاتا ہے, میرے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے, میرے دین کا تمسخر کیا جاتا ہے, اور غیرت دینی سے اس کے ماتھے پہ کبھی گل تک نہیں آئی. غیرت دینی سے اس کے ماتھے پہ کبھی
بل تک نہیں آ جاؤ، اس بستی کو دبا کرو، ابتدا سب سے پہلے اس گھر سے کرو۔ اور دوستو آج ہم زندہ ہیں، کل موت نے ہمیں بھی آنا ہے۔ سوچو کیا کوئی تیاری ہے؟ رب تعالیٰ پوچھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو 3 شخص اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے نا قیامت کے دن، ان میں سے پہلا ہوگا عالم۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آتا ہے تو علم فما عملت، میں نے تجھے علم عطا کیا تھا، علم کی دولت نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے علم کے خزانے لٹائے، بڑی حسین آواز میری تھی اور میں نے قرات کر کر کے قرآن لوگوں کو سنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کذبت وتقول الملائکۃ کذبت، تو جھوٹا ہے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے، بل اردت یقال فلان قارئ، تیرا تو مقصد یہ تھا کہ تیری قرات مشہور ہو، لوگ تیری تعریفیں کریں کہ بڑا اچھا قاری ہے، بڑا اچھا نعت خوان ہے، بڑا اچھا مولوی ہے، تو نے وہ اجر پا لیا، جاؤ آج میرے بال خانوں کے اللہ۔ پھر صاحب مال پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ اے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، فما عملت، تو نے کیا کیا؟ آتا ہے تو کمالا فما عملت، وہ عرض کرے گا کہ اصل و بہرحم اتصدق، میں نے صلہ رحمی پر خرچ کیا تھا، کہ یعنی قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، دوستوں پر، اور غریبوں مسکینوں پر، بھائیوں پر صدقہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت وتقول الملائکۃ کذبت بل اردت یقال فلان جواد صحیح، تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی ہے، بڑا جواد ہے، تو مشہور ہو جائے، سبھی مشہور ہو جائے، اور وہ تو ہو گیا تھا لوگوں میں، گلی گلی محلے محلے والے تیرے کہتے تھے اب بڑا سخی، فاروق الاسلام بڑا سخی ہے، بڑے غریباں نے کام آنے والا ہے، تو تیرے اجر مل گیا، جا آج میرے دربار میں تیرے واسطے کوئی اجر نہیں۔ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جو شہید ہویا وہ لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سوال جو آتا تو حیات البقاء ملتا، اے اللہ میں تیری راہ میں لڑیا، کافروں نال تلوار بازی کی تھی، زخم کھاتے، لڑنے بڑی بہادری نام ہے، شہید ہویا۔ اللہ تعالیٰ فرمان کی کذبت وتقول الملائکۃ کذبت بل اردت یقال فلان چڑیو، فلان بڑا بہادر ہے، تو اپنی بہادری دکھاتا رہا تھا، جا آج میرے دربار میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میری اس ران پر ہاتھ مار کر یا ابا ہریرہ تھا ہؤلاء الثلاثہ، یہ 3 لوگ ہیں جن کو سب سے پہلے جاننے میں تھا آگ میں پھینکا جائے گا۔ وہ جب سنا رہے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ حدیث پاک سنی اس میں بیٹھ گئے تھے، ایک چیخ ماری، رونا شروع کیا اور روتے روتے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ دوست اپنے اعمال کو دیکھ، اپنے کردار کو دیکھ، اپنی سیرت کو دیکھ، اپنی صورت کو دیکھ، کیا وہ دین جس کا تو دعویٰ کرتا ہے، کیا وہ دین صرف یہ دعوت دیتا ہے؟ ایک گروہ جو تمہارے لیے دعائیں کر رہا، تم اس کے ہاتھ چوم رہے ہو، نذرانے پیش کر رہے ہو۔ ایک گروہ ہے جو سر سے باز کر رہا ہو، تم اس پر پھینک رہے ہو پیسے۔ ایک گروہ ہے جو اللہ کے رسول کی تعریف بیان کر رہا ہو، تم اس پر نچھاور کر رہے ہو۔ کیا یہ دین تکمیل پذیر ہو جاتا ہے اس سے؟ یہ دین ایک متحرک دین ہے، یہ دین عیسیٰ، مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو، مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو، مصلحت در دین ماں جنگوش کو،
یہ عبادتوں کی اور رہبانیت کی اور تنہائیوں میں بیٹھ کر رب رب کرنے کی، یہی سب اسلام کے دین کی مصلحت تھی۔ ہمارے دین کی مصلحت کیا ہے؟ مصلحت در دین ما جنگو شکو۔ ہمارے دین کی مصلحت کیا ہے کہ آؤ بدر میں زخم کھاؤ، زخم لگاؤ، زخم کھاؤ، زخم لگاؤ، اور پھر مقام و مرتبہ پاؤ۔ میں ایک طرح گل تو دسا معلومات واسطے، تمام صحابہ کرام جو سب تو زیادہ بلند مرتبہ پتہ ہے کہنا تھا؟ بدریاں، اہل بدر نہ انہوں کے نمازیں پڑھی ہیں، روزے نہیں پڑھے؟ نہیں، تلواراں کول کوئی نہیں، نیزے کول کوئی نہیں، گھوڑے کول کوئی نہیں، کھانے پینے کا بندوبست، لباس کو بہت عمدہ نہیں، لیکن جس ویلے کفار نے اللہ دے رسول دی زندگی دا سودا کرنے واسطے حملہ آور ہوئے کہ آن کے پیچھے کھڑا ہو مقابلے چ آ گئے، بے سر و سامانی دے عالم میں مقابلے چ آ گئے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، یہ تسی میرے رسول دے نال اتنی قربانی دینے واسطے آئے ہو کہ میں رب واجب ہو گیا کہ میں تہاڈی مدد کراں۔ سبحان اللہ۔ پھر مقام کی ملیا، اللہ تعالیٰ فرمانا والذین آمنوا، والذین ایمان لائے، وہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی بدر میں آیا۔ والذین آووا ونصروا، یہ جب ہجرت کر کے آئے تو وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی، ونصروا، اور جب یہ بدر میں آئے تو ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اپنا خون بہانے کے لیے۔ وہ کون لوگ؟ اولئک هم المؤمنون کا، یہ حقیقی مومن، میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ حقیقی مومن، ایک میں اور آپ جسے کہیں یہ مومن، ایک آپ اور میں کہے کہ یہ مومن ہے، ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقی مومن ہے۔ کون کون؟ مکہ میں ایمان لائے، پھر مدینہ کی جانب ہجرت کی، پھر بدر میں آ گئے۔ جب یہ مکے والے آئے مدینہ والوں نے انہیں پناہ دی، اور جب یہ بدر میں آئے تو ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے، یہ درجہ مل گیا۔ ایک صحابی تھے، ان سے ایسا عمل ہوا کہ بظاہر وہ غداری کا عمل تھا، اور غدار کی سزا کیا ہوتی؟ واجب القتل ہوتا ہے۔ عمر فاروق اور امام علی نے پکڑ کر لایا ان کو، بارگاہ رسالت سے آپ نے حاضر کیا۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یہ غدار ہے، میں اس کا سر قلم کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا عمر تجھے معلوم نہیں کہ یہ بدری ہے؟ تجھے معلوم نہیں یہ بدری ہے؟ یہ نہیں کہا کہ یہ بہت زیادہ نمازیں پڑھی اس نے اور تہجد رکھی اور روزے رکھے ہیں۔ فرمایا تجھے معلوم نہیں یہ بدری ہے؟ جب ہمارے پاس نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ان کے پاس ڈھالیں تھی، نہ اللہ ان کے اونٹوں پر نہ پانی کی پھگالیں تھی، کیا تھا؟ میں بہت اچھے قلب مؤمن سرشار تھا، اور کہا کہ سرکار دو عالم قافلہ سالار تھا، میری قافلہ سالاری پر اعتماد کرتے ہوئے بے کسی کے عالم میں، بے پرسی کے عالم میں، بغیر ہتھیاروں کے یہ میرے پیچھے آ کے میدان میں میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ وہ ہے اے عمر، بدریوں کے سارے گناہ معاف ہیں، کیونکہ ہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، شرکائے بدر کے ایمان پر جو شک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ شرکائے بدر کے ایمان پر جو شک آج کل بہت زیادہ یہ میڈیا پر ہوئی، جو بکواسات کی ہے شرکائے بدر پر، کیونکہ اللہ رب العزت نے حقیقی مومن صرف شرکائے بدر کو فرمایا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انمل مومنون حقا، یہی ہیں جو حقیقی، انما یہی ہیں جو حقیقی مومن ہیں، یہی تو ہیں جو حقیقی، دونوں میں نے یہی ہیں جو یہی تو ہیں جو حقیقی مومن، یہی تو ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ تو دوستو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فاقم وجہ کر دین حنیفہ، ہر جانب سے موڑ لو، میرے دین حق کو سمجھو، اس کے تقاضوں کو سمجھو، اس کا مقصود کیا اس کو سمجھو۔ فاقم وجہ کر دین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ویسے تو ابا جی کے نعت کا شعر تھا کہ جب بھی خیر الرسول کی بات چلی، جب بھی خیر الرسول کی بات چلی، باتوں باتوں میں ساری رات چلی، ساری رات چلتے رہے اس دین کی باتیں، تو ختم کرنے پہ جی نہیں جاتا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اس دین کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس سے بڑھ کر کیا کلام ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں ایسے آبا ہر وقت تبلیغ کرتا ہوں، لیکن میں تھوڑا وقت کرتا ہوں اس لیے کہ تاکہ تم تنگی محسوس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو راہ ہدایت کرائی بنائے اور دین کے راہوں پر استقامت حاصل کریں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایک عام ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ نہیں ہے، صراط مضاف ہے، المستقیم مضاف الیہ، مجھے استقامت والوں کا راستہ نصیب کرو۔ استقامت جو مستقیم فاعل ہے، استقامت کی راہوں پر جو چلنے والے ان کے راستے پر مجھے چلا۔ اور استقامت والے کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، وہ استقامت والوں کے والی راہوں کے راہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو دین حق کے تقاضوں کو سمجھ کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مصطفیٰ جان